السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر میں محمد مالک۔ کل جب ٹیمپا فلوریڈا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تقریر کی پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ، تو اس کے ودن منٹس ایک جعلی سٹوری نکلتی ہے پرنٹ آؤٹ لیٹ جو انڈیا کا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نیچے جا رہے ہوئے تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے جائیں گے، اور نیوکلیئر تھریٹ اور یہ اور وہ ایبسولوٹلی بی ایس جس کو کہتے ہیں۔ آج فارن آفس نے ان نے اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دی جہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل ہمیں پتہ لگا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے نیوکلیئر دھمکیاں دی ہیں، یہ بڑی ارسپانسبل ملک ہے، ملٹری ہینڈنگ گلو ہے ٹیررسٹ ساتھ، اور انٹیگریٹی ان کی نیوکلیئر کمانڈ کی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا ان سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈین آرمی چیف کا اگست 4 کا بیان آج ریلیز ہوتا ہے، جو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم دوسری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ دوسری جنگ جو آنے والی ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کیا ایک ڈیسپریٹ نریندرا مودی پاکستان پہ دوسری جنگ امپوز کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ بیکاز اس کی اپنی ڈومیسٹک پرابلمز بہت زیادہ ہیں، اس کو الیکشن فراڈ کا اس پہ الزام لگ گیا ہے، شکست بھارت کے ساتھ جو امریکہ کر رہا ہے، ایک ڈیسپریٹ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ ہماری طرف سے فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ ڈیمز بنائیں گے تو پھر ہم ان ڈیمز کو بھی تباہ کر دیں گے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دفعہ دوسرا ایسٹرن فرنٹ کھلے گا اور ڈیپ سٹرائکس ود ان انڈیا ہوں گی۔ حالات کہاں جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، اور ساتھ ایک بیوروکریسی کا جو ایک بہت بڑا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے ایک ٹویٹ کے بعد پھر کہا گیا کہ شاید وہ اپنے علاقے کے فارمر جو ریٹرننگ آفیسر تھے اس کی وجہ سے بیوروکریسی سے لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی جواب لیں گے۔ مقصد موجود ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب، ان سے ہی پوچھتے ہیں ساری باتیں۔ خواجہ صاحب، وار ہسٹیریا لگ رہا ہے ایک دم بہت بڑھ گیا ہے ایک بار پھر۔ کل جب فیلڈ مارشل کا ٹیمپا کا ایڈریس ہوا، اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ چلائی، یہ جو ان کا دا پرنٹ ہے نیوز فارمیٹ، ہمیشہ انٹیلیجنس ریلیٹڈ لیکس ہیں، اس سے سارا تماشا۔ پہلے اس نے کہا کہ جی سب کے فون باہر تھے، لیکن ہم نے جب بات کی تو لوگوں نے اپنی ریکلیکشن سے ساری باتیں کی۔ ایک تو سارے پاکستانی وہ ان سے کیوں بات کریں گے اینی وے، لیکن انہوں نے انٹرسٹنگ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آرمی چیف نے کہا ہے فیلڈ مارشل نے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، اف یو تھنک وی آر گوئنگ ڈاؤن ویل ٹیک ہاف دا ورلڈ ڈاؤن ود اس، کہ جی اگر ہم نیوکلیئر قوم ہے، اگر ہمیں لگا ہم نیچے جا رہے ہیں، آدھی دنیا کو لے کے جائیں گے۔ آج اس پہ ان کے فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، جس میں کہا کہ جی ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ یہ نیوکلیئر سیبل ریٹلنگ یہ جو ہے پاکستان کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب خود اپنے فیصلے کرنا چاہیے کہ اتنی کین ڈرا اٹس اون کنکلوژنز آن دا irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. اور ہم ہر چیز وہ کریں گے جو ہمیں اپنی نیشنل سیکورٹی، پہلے خبر چلواتے ہیں، پھر آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کو اس میں نوٹس دینا چاہیے۔ آج الارمنگلی خبر ریلیز ہوتی ہے دا وائر پہ، جو ریمارکس ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں انڈین آرمی چیف نے، جو شاید ان کو کہا گیا کہ اگست 4 کو انہوں نے دیے تھے، ریلیز آج ہو رہے ہیں۔ انڈین آرمی چیف جنرل اپیندرا دیویڈی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے مدراس چنوئی میں بات کرتے ہوئے چنائی میں کہتے ہیں، نیکسٹ وار وچ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ مے ہیپن سون، وی ہیو ٹو پریپیئر اکارڈنگلی اینڈ دس ٹائم وی ول ہیو ٹو فائٹ دس بیٹل ٹوگیدر۔ وہ تو کہہ رہے ہیں نیکسٹ وار ہونے والی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے فارن آفس نے یہ بھی کہا ہے، ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا کہ دیکھیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے دنیا کو نیوکلیئر تھریٹ دے رہے ہیں۔ جنرل تریویڈی، یہ سٹوری پلانٹ ہونا، آج اس پہ فارن آفس کا آنا، کیا ہم دوسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو دوبارہ جنگ پہ، اور ایک کہ جی ہم نے کوئی نیوکلیئر کلیم کیا ہے اور نیوکلیئر تھریٹ کی ہے۔ ایک تو یہ کوئی کنفرمڈ سورس کہیں بھی نہیں ہے کہ چیف نے کوئی ایسی بات کی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہاں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگ تھے، اور وہ پاکستانی آڈینس تھی جس کو وہ اس میں ایک اور بھی انہوں نے ڈیرا اپنے آرٹیکل میں کہ وہاں پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا بھی ایک آدمی تھا اس آڈینس کے اندر۔ اچھا، کیا بات کیا بات، تڑکا لگایا اس پہ، تڑکا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے، میں پہلے پھر میں آپ کو ریزنز بھی بتاتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی بیس لیس ایک بات ہے، کوئی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا یہ کہ جنگ دوبارہ ہونے کا امکان ہے، اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔
یہ دونوں چیزیں ایک چیز سے ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہمارا کیا پریشر ہونا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے بیان دے دیا، میں نے بیان دے دیا، اس قسم کی باتیں جو ہیں ہم ان کے دشمن ہیں، ہم دیتے رہیں گے بیان، باتیں بھی کرتے رہیں گے. لیکن انٹرنلی جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے مودی کا، ٹوٹلی بیڑا غرق ہو گیا ہے، کوئی ریپوٹیشن نہیں رہی. اور بلکہ آج میں ایک بڑا ریپیوٹیبل ان کے ہیں جرنلسٹ ہیں میرا خیال ہے ٹویٹر کے اوپر کا، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ رشیا کا سے جو تیل جو ہے یہ انڈیا کے لیے امپورٹ نہیں ہوتا، یہ امبانیز کے لیے امپورٹ ہوتا ہے، وہ اس کو آگے سستا بیچتے ہیں، اس میں انڈیا کو کوئی فائدہ چیدہ نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی پراپوگنڈا ہے کہ جی انڈیا کے لیے تیل ہو رہا ہے. تو یعنی اس میں بھی جو ہے اٹیک جو ہے وہ مودی صاحب پہ آیا ہے کہ آپ کے جو بینک رول کرنے والے لوگ جو ہیں آپ کے امبانی یا دوسرے جو ہے امبانی اڈانی، یہ این آئی جن کے پیچھے ہے، یہ گجراتی یا سندھی جو ہے حضرات ہماری طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ پریشر سہ نہیں پا رہے. اینڈ دیر کوڈ بی اے ڈیسپریٹ ایکٹ آن دیئر پارٹ اور فرام دیئر سائڈ، جس میں یہ جنگ کی بات انہوں نے کی ہے، اور کوئی یہ جو جھوٹا بات کی ہے انہوں نے نیوکلیئر کے جی ہم نے یہ تھریٹ کیا ہے، ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ سوائے اس کے آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ادر ریزن کہ وہ جو ایک کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایگ آن دیئر فیس، کہ وہ اس کے دیکھیں روزانہ آپ دیکھیں ادھر لوک سبھا کے اندر جو ہے جو پرینکا گاندھی جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر راجیو گاندھی کی بیٹی جو ہیں وہ بھی اندرا گاندھی کی گرینڈ، آج تو ریسٹ بھی ہو گیا نا. ہاں راہل گاندھی بھی ریسٹ ہو گئے، پرینکا بھی ریسٹ ہو گئے، وہ الیکشن کمیشن کے بعد ریگنگ کی بات کرنے جا رہے تھے اور وہ بھی بول رہے ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہے نا فرام آل اوور انڈیا. صاحب دیکھیں نا یہ سارے لوگ سب رہے ہی از انڈر ٹیریبل. آپ ان کا چہرہ دیکھیں جو بوتھا جس طرح اس کا بنا ہوا ہے مودی کا، وہ ہی از اے مین انڈر ٹیریبل پریشر. میں یہ اگلی بات یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. ہی کوڈ ریزورٹ ٹو سم تھنگ which will amount to a war, amount to something desperate in this region. کیونکہ دیکھیں نا 3 مہینے بعد جاگ جاتے ہیں ان کے ایئر فورس چیف، عجیب و غریب باتیں، ہم نے اتنے جہاز اڑا دیے، پنکھ پات پی کے ستا 3 مہینے جڑے ہیں سردار جی کی کرن دے دے نے لوگوں اپنے بندے بدنام کر. اس پہ تو آپ لوگوں نے کہا ہے نا، آرمی چیف نے بھی کہا، آپ نے بھی بیان دیا کہ ٹھیک ہے آڈٹ کروا لو. دیکھیں دونوں سائڈ ہمارے کروا پاس لیں، کتنے جہاز ہیں، کس میک کے ہیں، کتنے پرانے ہیں، وہ ساری دنیا کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنلی خریدے جاتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلڈ اپ دیکھیں، ایئر فورس چیف بولتا پھر آرمی چیف بولتا، اچانک اس نے ریوائیو کر دیا جی ہم نے بڑا نقصان پہنچایا، 6 جہاز ہم نے پاکستان کے تباہ کر دی اور ہم نے نقصان کیا. پھر انڈین آرمی چیف کہتا ہے نئی جنگ کی تیاری کریں. ایک ڈیسپریٹ مودی ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ڈیفینس از این افینس. ابھی پچھلے دنوں کوٹ کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی، آئی تھنک اکانومسٹ کے کس کے آرٹیکل میں، جہاں انہوں نے کہا کہ اگر اب ہوا تو ہم ایسٹرن بارڈر کھولیں گے اور ڈیپ ان سائڈ انڈیا اسٹرائک کریں گے. کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ انڈیا ہمارے پہ ایک دوسری جنگ تھوپنے لگا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو اسٹاپ somebody dead in their tracks، کیا پاکستان فرسٹ اسٹرائک کر سکتا ہے؟ میں یہ ایک ایسا بیان ہوگا جو فوری طور پہ پک کرے گی، انٹرنیشنل میڈیا بھی پک کرے گا، انڈیا بھی پک کرے گا. میں اس میں محتاط جو ہے اس کا میں رسپانس دوں گا. اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی انہوں نے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک کریں یا ہم اس کو انیشیٹ کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فتح دی ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ فتح دی ہے. یعنی ابھی تک جو ہے اپنے منہ کے اوپر سے کالک جو ہے وہ نہیں اتار سکے مودی اور مودی کے جو یار جو ہیں، کوئی بھی نہیں اتار سکا جو ہے.
بچہ بچہ ہندوستان میں بھی جانتا ہے کہ ہندوستان میں ان کی جنگ جو ہے انہوں نے ہاری ہے. پارلیمنٹ میں روزانہ جو ہے لان تان ان پہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے ہندوستان کو جو ہے ذلیل و خوار کروا دی ہے, یہ کروا دیا. آپ بھی سنتے ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. تو ڈیسپریشن ان کا, ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے وہ مقام دیا ہے. ہم ان سے 5 گنا چھوٹے ملک ہیں, 5 گنا کم ہماری فوج ہے, ریسورسز ہمارے ان سے کم ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی, ہمیں کوئی نہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹ کیا تو دس ٹائم وی ول ناٹ جسٹ ٹارگیٹ دا بارڈر ایریاز اور پلین رومنگ اراؤنڈ ان بارڈر ایریا اسپیس. ہم پھر جو ہے پھر اٹ ول بی سم تھنگ ٹو فنش دس تھنگ ان اے وے کہ افیکٹولی یہ پھر یہ کہ نہیں ہر دوسرے تیسرے دن جنگ کی دھمکی دے دیں اور جنگ کو سٹارٹ کر دیں. آپ کی بات اگر میں سمجھا ہوں تو لاسٹ ٹائم پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ایسکیلیٹ کرنا چاہتے تھے, ہم ایسکیلیٹ نہیں کیا. ہم 12 جہاز ان کے گرا سکتے اور اس تھے. کے علاوہ ہم نے وہ جہاز گرائے جنہوں نے اپنا پے لوڈ جو ہے ڈراپ کیا تھا. یہ میں نے آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ جہاز ہم نے ٹارگٹ کیے جنہوں نے اپنا پے لوڈ ڈراپ کیا تھا, جنہوں نے ایکٹیو وار میں حصہ لیا. تو اگر لاسٹ ٹائم ہم نے ایسکیلیٹ نہیں کیا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ روز جنگ نہیں ہوتی, تو اگر اب بھارت دوسری ایک جنگ ہمارے پہ امپوز کرتا ہے, کانفلکٹ امپوز کرتا ہے, تو پھر اس باری پاکستان پھر خود اس کو ایسکیلیٹ کرے گا تاکہ یہ ایک فیصلہ کن چیز ہو. یہ تو دیکھیں, یہ اس قسم کے ڈیسیژن تو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں. یہ میرا خیال ہے فوج کی قیادتی یہ ڈیسیژن جو ہے ان کو میجر کرے اور پھر اس کے بعد اس حساب سے اپنا رسپانس میجر کرے. جو ہے میں آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر, میں کوئی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ دیکھیں میں تو ایک جذباتی بات ہی کروں گا نا, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, like anybody, any civilian in the street or anywhere else in Pakistan, کہ جو بھی بات ہوئی تو ہم تو اسی طرح تن کے رکھو پھر, یہ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے. 2-3 چیزیں انٹرنیشنل پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, پھر کام چوک دے ہو, پھر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں گا. آج بڑا ایک زبردست آرٹیکل لایا ہے فائنینشیل ٹائمز میں, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے. اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں مارون وائن بوم, یہ سینئر فیلو ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ان واشنگٹن. اچھا, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی اوپر ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ اینٹائی مسلم سانس لیتا ہے, اور یہ نام بھی وہ بھی. بٹ واٹ دے سیز, وہ کہتے ہیں پاکستان از اے ریئر کنٹری دیٹ از فرینڈز ود چائنا, ایران, دا گلف اسٹیٹس, ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ رشیا, اینڈ ناؤ اگین دا US. The US sees Munir as someone who can play a useful strategic role, and the Pakistanis keep their lines open to everyone, but know how to pull back when one relationship is clashing with another. انہوں نے کہا ہم ایک بڑی زبردست ایک گیم میں آ گئے ہیں. پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان سے اب بات کی جاتی ہے مڈل ایسٹرن پالیسیز کے اندر بھی, وائٹ ہاؤس جو اس سے بات کرا سب کچھ. ہمارے یہاں 1 پیج بڑا ضروری ہوتا ہے. میں تو کل ایک پروگرام میں آن اے لائٹر سائڈ کہہ دیا تھا کہ اگر شاید نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے اور فیلڈ مارشل لنچ پہ چلے جاتے اکیلے, تو شاید 1 پیج پھٹ جاتا کہ میں نے نہیں بلایا. اب ویسٹ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے فیلڈ مارشل کو, اور یہاں پہ پھر ٹیمپا میں دوبارہ جانا اسٹریٹجک ہے, اب برسلز پہنچ گئے ہیں, سب کچھ ہے. کیا یہ تھوڑی سی نروسنس کاز کر سکتا ہے اسلام آباد میں یا ریلیشن شپ میں کہ نہیں یار یہ انٹرنیشنل ارینا پہ تو ہمارے فیلڈ مارشل زیادہ چل رہا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب جو ہے بڑا مختصر دوں گا. اس ریلیشن شپ کے ڈویڈنڈز پاکستان کو ملیں یا نہیں ملے, میں آپ سے سوال کروں. مل رہے بالکل. وائی شوڈ دس ریلیشن گیٹ سور اور سم تھنگ آف دا سارٹ, وین اے ریلیشن شپ از ڈیلیورنگ. جب ایک تعلق جو ہے جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں, جو آپ کا جملہ پکڑ لیا سب نے پکڑ لیا ہے, اور کچھ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی اس پہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے. اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کچھ ریئلٹیز جو ہیں, اگر یہ ہائیبرڈ آج سے 30 سال 35 سال پہلے ہم نے ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے, سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے. بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہے. یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے, اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے, ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے, اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے. میں تو دعا گو ہوں, اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ.
مور سو ٹو کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں جو ہے ساری کی ساری سویلینس پہ آتی رہی. میں صحیح کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ دیجیے گا بیچ میں کہ نہیں تم غلط کہہ. یہ سویلینس پہ آتی رہی کہ وہ پرووک کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, یا وہ ایکسیس کمٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے کہ جس میں جو آپ خدشات ظاہر آپ نے جو 1-1.5 منٹ پہلے ظاہر کیے ہیں, وہ خدشات جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں دے آر کیا انفاؤنڈیڈ. اوکے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پرسنالٹیز کا فرق سب سے بڑا فرق ہے. اگر نواز شریف صاحب ہوتے یا شہباز شریف ہے تو پرسنالٹی میں پرسنالٹیز کے میں کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا ایڈیولوجیکل ایک فریم ورک بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. کہ میں چاہوں گا کہ جی میں اپنی بات کر رہا ہوں اگزامپل کے طور کے اوپر کہ سویلین سپریمیسی جو ہے الٹیمیٹلی اس ملک میں اسٹیبلش ہو. اس کو راستے ہیں, اس کو کئی راستے اپنائے جا سکتے ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. اب یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر میرے خدا نخواستہ میرے ہاتھ کچھ آ رہتا ہے کہ میں کون سا راستہ اپنا گل آ گئی تو بڑا مشہور محاورہ ہے. تو وہ کون سا راستہ اپناتا ہوں. میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے دیٹ از گڈ فار پاکستان, دیٹ از گڈ فار انسٹیٹیوشنز آلسو. اگر ہم اس میں آہستہ آہستہ اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر وڈرالز بھی ہونی ہے تو آرڈرلی وڈرالز ہوں. What do you mean انسٹیٹیوشنلائز کر لیتے ہیں؟ انسٹیٹیوشنلائز میرا مطلب ہے کہ یہ اس وقت انسٹیٹیوشنلائز آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے نا کہ SIFC میں ہیں اور جو کیبنٹ. تو 27ویں امینڈمنٹ میں تو نہیں اور انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی چیزیں؟ مجھے فرینکلی اسپیکنگ not a very inquisitive person. میں اتنا کیوریوسٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں kill the cat. تو وہ میں I don't want to be a cat. I don't want to be a cat. تو وہ اس جو میرا you know the fag end of my political career or my life, I am seeing an arrangement which is good for Pakistan. اٹ مے ناٹ بی ایک یوٹوپین جو ایک صورتحال ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یوٹوپیا تو جو ہے وہ جنہوں نے اس خواب دیکھا تھا یونان میں آج سے 3000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے, وہ تو کہیں بھی نہ آیا. یوٹوپیا تو نہ برطانیہ میں ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے, وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ جب جاتی ہے لوگوں کے گٹے کھینچ. کچھ آئیڈیاز اچھے ہوتے ہیں ٹو اسپائر ٹو, وہ رہنا چاہیے. Keeps the romance alive in life. Keeps the romance alive in life. Agreed. ایک طرف اگر اتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ہم دوسری ایکسٹریم دیکھتے ہیں. ہر دوسرے دن سزائیں ہو رہی ہیں, 10 سال 5 سال, کبھی اس کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے, کبھی دوسرے کی ہو رہی ہے. وہاں پہ ہمیں بالکل کوئی لیٹ آف نہیں نظر آ رہا کسی قسم کا. ہمیں لگتا ہے کہ ایک طرف اگر نیشنل انٹرسٹ کی آپ باتیں کرتے ہیں, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ چیز بھی بالکل ہم نے ایک دوسرا ایکسٹریم رویہ رکھا ہوا ہے. کیسے چلے گا نظام, کیسے آگے چیزیں چلیں گی؟ اس میں جو بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے سیاسی بات کا کہ PTI کو اقتدار سے محروم ہوئے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. اکتوبر میں 22 میں تھا نا, 25 انہوں نے کسی سٹیج پہ یہ بات نہیں کہی کہ چلیں ہم سے جائز یا ناجائز جو ہے اقتدار چھینا گیا, جو نہیں ہے. ان کے خلاف ووٹ ہوا, انہوں نے اسمبلی توڑ دی, اسی رات میں اسمبلی توڑ دی, وہ کر دیا. کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ری اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے بیٹھ کے بات کی ہے. نہ اندر سے قیدی صاحب جو پہلے باہر تھے تب بھی کوئی بات انہوں نے کی, جب سے وہ قید ہوئے تب سے بھی کوئی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی. آپ اس کو کمپیئر کریں جب ہم لوگ اندر تھے, ہمارے دروازے کھلے تھے, ہم قید میں تھے, پیچھے جو ہمارے لیڈر جو تھے اسمبلی کے اندر یا باہر تھے یا میاں صاحب وہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے, تو وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے, اس کو ابینڈن نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی. گوہر صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے,
10 بندے جو ہے جیل سے خط لکھتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک طرف سے جواب آیا تھا جی کہ ڈائلاگ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو فوج سے ہوگا۔ اگر پیریاں آتا انہوں پیدیاں نے فوج نال گل کرنی ہے پرانیاں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، بالکل بات چیت، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ملٹی پارٹی۔ جب وہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہم کیا دیں گے، ان کے فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں، پھر وہ آپ سے کیا بات کریں؟ دیکھیں نا، بات شروع تو کہیں پہ دیکھیں، کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہوتا ہے، کمپلیٹ اندھیرا تھا جب ڈائلاگ پیرس میں ٹاک شروع ہوئی تھی ویٹنام وار کی، لیکن وہ برٹرینڈ رسل اور یہ لائکس آف ہم جو ہے ان لوگوں نے ایک فرق تو ہے نا، جسٹ ٹیک ہاف اے منٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اپرچونٹی ملی، ہم نے میں کہا جی کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں، یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے ہم سے بات کی، اس وقت بانی جو تھے وہ باہر تھے، ان کی بلیسنگ سے بات ہوئی، بعد میں طے ہو گیا کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں جی بالکل یاد۔ ہو بیکڈ آؤٹ؟ آپ بتائیں۔ ہاں، پھر انہوں نے امیجیٹ ریزگنیشن اور مانگا کہ ابھی ختم کرو سب کچھ، لیکن طے ہوا۔ اب یہ ہماری طرف سے کہیں آپ عدالتوں کی بات چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے، یا جو انہوں نے 9 مئی کی وہ علیحدہ پروسیس چل رہا ہے، وہ پروسیس چلتے رہیں گے، لیکن ان تمام پروسیس کے ساتھ جو ڈائلاگ اس وقت ہوا تھا اس کا ایک رزلٹ نکلا تھا، اس رزلٹ کو نہ مانا گیا۔ پھر 2 اسمبلیاں انہوں نے توڑی، ہم نے نہیں توڑی، پہلے نیشنل اسمبلی توڑی، پھر اس کے بعد 2 اسمبلیاں توڑ دی۔ سلوک بھی تو مختلف ہے نا، میاں صاحب کو جب رگڑا لگا سب کچھ لگا، لیکن وہ سزا یافتہ تھے، ان کو لندن جانے دیا گیا علاج کے لیے، سب کو پتا تھا وہ بھی جا رہے ہیں، ابھی نہیں آئیں گے، ایوری بڈی نیو، وہ چلے گئے۔ یہاں پہ تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں، یہاں تو گھر والوں کو بھی آدھوں کو ملنے دے دیا جاتا، آدھوں کو نہیں ملنے دیا میری بات جاتا۔ سنیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹریٹمنٹ میں آپ کے سامنے، آپ چیک کر لیں مجھے کیا فیسلٹیز تھی، میں بھی تو ایک چھوٹا موٹا۔ ہاں میں نے آپ کو دیکھا خوار ہوتے ہوئے، میں تو ذاتی طور پہ دیکھا۔ تو اب ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں، میرا مطلب یہ رسمیں کس نے ڈالی ہیں، ان کو ریورس کرنا ہے، بیٹھ کے بات کریں، لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ۔ کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے، دروازے بند ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بات کریں۔ مجھے بات کے لیے تھوڑا سا دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے نا۔ دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کا فارغ، لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا فارغ، پنجاب میں فارغ۔ ہاؤ کین یو فرگیٹ کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد بھی انہوں نے ان دا مڈل آف دا وار، محترمہ علیمہ خان صاحبہ بیان کرتے رہے کہ یہ مودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہا نا انہوں نے، بیان دیا نا، یہ بیان بنتا ہے کہ دونوں ملک جو ہے آئی بال ٹو آئی بال ہیں، اور یہ محترمہ بیان یو نو وہ کہڑا ٹبر دا بندہ جڑا ہے انہوں نے لیا ہے سیاست، کچھ چھڈ دیں، کوئی گھر بھی بٹھان۔ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں، آرمی کے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹاپ کمانڈ سے ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو لگتا ہے پاسبلٹی کہ جو ہمیں تاثر یہ ہے کہ جی یہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے کوئی نہیں بات کرنا چاہتا، کیا یہ تاثر بالکل درست ہے کہ وہاں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا؟ اور اگر کیا چیز ان کو کرنی پڑے گی کہ وہاں سے رویے میں تبدیلی آئے؟ دیکھیں، میری ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، بعض ان کی ایکٹیویٹیز ابراڈ جو ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کی ایسی ہیں، ان کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے جو لوگ ان کے باہر بیٹھے ہوئے کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کس قسم کی سیاسی اور غیر سیاسی فیملیز کے متعلق جو بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اس طرح پانی کو مڈل کریں تو آپ بات کریں کہ وہ پانی پیا جائے تو وہ تو نہیں پیا جا سکتا جو ہے۔ میں پھر کہوں گا، ان دا مڈل آف وار انہوں نے کسی سٹیج کے اوپر جو ہے پاکستان کی حمایت میں جو ہے، یا پاکستانی فوج کی حمایت میں، یا پاکستانی ایئر فورس کی حمایت میں، یا نیوی کی حمایت میں ایک بیان نہیں آیا ان کی پوری لیڈرشپ کا، کسی کا بیان نہیں آیا۔ آپ ہاؤ ڈو یو مجھے یاد ہے، مائی فادر واز لیڈر آف اپوزیشن ان ویسٹ پاکستان اسمبلی، جس وقت ایوب خان نے تقریر کی ہے، مائی فادر واز اے ڈائی ہارڈ اپوننٹ آف ایوب خان، سوورن جو ہوتا ہے نا، وہ میرے والد صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹی وی بھی ہوتا نہیں تھا، میں 65 کی بات کر رہا ہوں، جب اس نے کہا تھا نا کہ میرے
10 کروڑ عوام کے دل جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو مائی فادر پریزڈ کہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے, ساری قوم جو ہے اس پہ متحد ہو جائے گی اور دیکھنا کیا ہوگا. جو 6 ستمبر کی میں بات کر رہا ہوں, ایک اسپرٹ تھی کہ ڈسپائٹ دا میں میرے ایک نہیں 2 دفعہ نہیں پتہ نہیں درجن دفعہ میرے اس دور کے اندر میرے والد جیل میں گئے. ایک دفعہ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا, ہی ریمینڈ میں 1.5 سال 2.25 سال جیل میں رہے اور حیدرآباد لے گئے ان کو, کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ ملاقاتیں آپ بتائیں آپ میرے سے ملاقات کر سکتے تھے؟ نہیں. یا میری وائف جو ہے ہفتے میں 1 دن, اور بیٹیاں میری جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر لیتی ہیں, وہ بھی 1 دن ملتی تھی. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتیات سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ذاتیات سے نکلیں, ذاتیات سے نکلیں اور پاکستان کی بات کریں. وہ کامن گراؤنڈ تیار, اختلافات اپنے ضرور رکھیں, وہ ٹوکرا جو ہے وہ ضرور مندر رکھن جڑا ہے, لیکن کم از کم وہ کامن گراؤنڈ کریٹ تو کریں. اس پارلیمنٹ میں کریٹ کریں, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کریٹ کریں, کہیں تو کریٹ کریں. وقت ہوا جی ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت سی باتیں ابھی رہتی ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جب آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو آپ سارے 9 مئی کی بات شروع کر دیتے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری کہ 9 مئی میں سب کو سزائیں ملنی چاہیے. تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے پریس کانفرنسز کر دی, ان کا پھر 9 میں معاف کیوں ہو گیا؟ کن کی بات کر رہے ہیں؟ سارے لوگ, بہت سے لوگ جو تائب ہو گئے وہ ہٹ گئے بیچ میں سے, معافیاں تلافیاں جنہیں دی ہوئی, ہاں, پھر ان کو باہر چلے گئے ہیں. ان کو آپ کی برادری کے بھی لوگ جو ہے باہر چلے گئے ان پہ کیوں پھر پک اینڈ چوز کیوں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, یو کوڈ سی دیم آن دا اسکرین وائل دے ور ڈوئنگ اٹ. اس وقت بالکل جو ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے وہ سین پہ نہ ہو, لیکن یہاں پہ تھے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ GHQ کے بعد جو بات تھے وہ ان کو سزائیں نہیں ہوئی. اس سے میری بات سنیں, میرا خیال ہے ان لوگوں نے معافی تلافی اندر کھاتے کر لی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو ہے نا کیونکہ 1 پیج دیکھیں, 1 پیج پہ آپ کی حکومت تو چل سکتی ہے, لیکن یہ انڈیا وار کے بعد دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایک دم آرمی کا پاپولیرٹی گراف بہت چڑھا. لیکن اس گراف کا اوپر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان ان پاپولر ہو گئے ہیں. ہی از پاپولر. میں بالکل آپ سے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ 1 پیج پہ آپ کی گورنمنٹ تو چل جائے گی, آپ کی پارٹی تو نہیں چلے گی. وہ تو آپ کو پولیٹیکل نہیں, وہ تو پولیٹیکل ورک تو کرنا پڑے گا, اس کے لیے پولیٹیکل ایفرٹ کرنا پڑے گا. میں جو زبان آپ کے ساتھ بول رہا ہوں وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی زبان بول رہا ہوں. میں کوئی میری زبان میں کوئی ایسی آپ میرے نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسا فکرہ کہا ہے کہ میری عادت ہے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں, لیکن ایسا کوئی نہیں کہا جس میں یہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی یہ ہو کہ جس طرح باجوہ صاحب اور مل کے جو باتیں جب کرتے تھے وہ باتیں آپ حساب لگائیں. جو زبان میں پھر اپنی ذات کی بات نہیں کرنا چاہتا, جس قسم کی زبان جو ہے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ جب سزا ہوئی تو مٹھائی کس نے کھائی تھی, یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یہ تحریک میں نہیں کس نے کھائی تھی؟ سب نے کھائی تھی نا. اس میں سرفراز یہ چیمہ کیا نام ہے, عمر سرفراز چیمہ صاحب تھے, اس میں شفقت محمود صاحب بھی تھے, وہ جو مفرور ہو گئے پرانے دوست لاپتہ ہو گئے ہوئے ہیں, وہ کسی کا دوست نہیں ہے. چلے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں چھوڑتے ہیں, آئی نو ہم فار واٹ 64 سے شروع ہو جاؤ. اچھا, اس کے بعد اس میں عمران خان صاحب تھے, اس میں بہت سے لوگ تھے, اس میں مٹھائی. لیکن اسد کیسر صاحب کا بیان آیا نا, انہوں نے کہا ہم نے بہت بڑی غلطی کی, ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, جنرل باجوہ کی ہم نے ایکسٹینشن دی. ڈو یو اگری ود ہم کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں ایکسٹینشنیں جو ہے میرا اگلا کوشچن پری ایمپٹ کر رہے ہیں. میری میں ایکسٹینشن بھی بات کر لیتا ہوں, میں پری ایمپٹ نہیں کر رہا. لیکن اگلے دن کل کے پرسوں اسد کیسر صاحب کی تھے جو بیان آیا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ تو سیپریٹسٹ اس قسم کے بیان دیتے ہیں. آپریشن پاکستان کی 5 میجر شہید ہوئے ہیں پچھلے 35 دنوں میں, 11 بندے پرسوں. ان کو نظر نہیں آ رہے, 1000 سے اوپر شہید ہو چکے ہیں اس سال جو ہے فوج کے جوان جو ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہے جو کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. دے آر آئیدر ود اس اور ود دیم.
یہ پہلے ڈیفائن کریں، پہلے یہ صاف بولیں. میں کہتا ہوں یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کن کے ساتھ ہیں، یہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں یا ملک کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں. یہ پہلے یہ اسد کا صاحب بھی فیصلہ کر دیں جو کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے ہم. کیونکہ زبان ہے یہ پاکستانی کی زبان ہے. یہاں پہ پہاڑ پاس کریں ساری $200-250 کی جو ہے ڈیوٹی جو ہے ایکسائز ڈیوٹی سیروں پہ چوری ہو رہی ہے، ان کے حلقے میں ہو رہی ہے، ان کو نہیں پتا. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ ہم نے آپریشن نہیں ہونے دیں گے. مجھے وہ والدہ یاد ہے جو کہتی ہے کہ بیٹا جو کیپٹن تھا، شادی ہوئی 3 دن 4 دن شادی ہوئی، جانے لگا ماں کو کہتا ماں میرے لیے دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں. میں کہا کبھی ماما بھی یہ دعا کر دی ہیں. وہ شہید ہو گئے، مہینے کے بعد آ گیا. ان لوگوں کو اس خون کا احترام نہیں ہے. کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے؟ کس کے لیے؟ آپ کا اور میرے لیے شہید ہو رہے ہیں نا، اس وطن کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے لیے شہید نہیں ہو رہے. وہ جڑی انہوں نے سونگ کھادی دی ہوتے شہید ہو رہے ہیں اس ملک واسطے. آپ سوچیں تو صحیح، یہ کس قسم کی زبان بولتے ہیں؟ ان سے کیا بات کی جائے؟ پہلے اپنی زبان ٹھیک کریں، اس ملک کی زبان بولیں، اس مٹی کی زبان بولیں، اس خون کی زبان بولیں. وہ جو بچہ جو ہے گوادر میں شہید ہوتا ہے یا بچہ جو ہے وہ کہیں تربت میں شہید ہوتا ہے، تو اس کے کوئی کلیم نہیں ہے اس ملک پہ. یہ مامے لگتے ہیں اس ملک کے. تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عدالتوں کی سزائیں ٹھیک ہیں، پھر بات رہ کیا جاتی ہے آپ کے نزدیک؟ کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں بات یو ہیو بین واچنگ دس ساگا. اس ملک کا جو ہے پچھلے کم از کم 35 to 40 ایئرز کا آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، پولیٹیکل سین سارے دیکھ رہے ہیں. لیکن اتنی ایکرمنی، اتنی تلخی تو کبھی تھی نہیں. تو پھر آپ کیسے یہ سینیریو کیسے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پی ٹی آئی کا ممبر اٹھ کے میرے پاس نہیں آ کے بیٹھے گا. یہ ماحول ہے نیشنل اسمبلی کا. اس کی وہ آ کے میرے پاس کھڑا بھی ہوگا تو میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس بھی. وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو آپ نے اندر کیا. تو میرا لیڈر اندر ہوا آپ کی ان کی اہلیہ کو اندر کیا. میرا لیڈر اندر ہوا تھا، اس کی بیٹی اندر ہوئی تھی. ہم ان سے بات کرتے تھے. مریم اندر قید نہیں تھی. تو مجھے یہ بتائیں آپ پلیز، ہاؤ ڈو یو سی دس انفولڈنگ؟ میرا مطلب ہے کہ تحریک کو آپ لوگ سیریسلی نہیں لے رہے بیکاز تحریک سڑکوں پہ وہ نمبر نہیں بنا سکتی. لیکن یہ اس طرح کی سچویشن بھی تو ٹینیبل نہیں ہے نا. یو کانٹ وش ہم اوے. یو کانٹ وش عمران خان اوے، یو کانٹ وش پی ٹی آئی اوے. آئی اگری ود یو، لیکن آئی کی ناٹ وش دیم اوے. وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. جب یہ ایسی زبان بولتے ہیں تو پھر کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا اگلے 2-3 سال. میرا مطلب ہے کم از کم گولی ماہ ہمارے خلاف بولے، میرے خلاف بولیں، میرے لیڈر کے خلاف بولیں، شہباز شریف کے خلاف بولیں، لیکن جو جانے دے رہے ہیں ان کے خلاف تو نہ بولے نا. علی امین گنڈاپور ان کے خلاف بولتا ہے. کیا لوگ ہیں؟ کسی کو تو سپیئر کریں. وہ ہمیں ٹارگٹ کریں، 100% ٹارگٹ کریں. فوج کو ان پہ غصہ اس ایشو پہ زیادہ ہے کہ اپنی قیادت کے کرٹیسزم پہ زیادہ غصہ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں ان کا واٹر لو تھا. تو یہ دیٹ ٹلٹڈ دا ہول پولیٹیکل جو ایک چیس بورڈ تھا اس کے اوپر سارا بیلنس جو ہے ٹلٹ ہو گیا کہ ان لوگوں نے ان کو اس ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی بتاتے ہیں بھائی یہ بات جو ہے when a political party is protesting وہ سارے کے سارے ملٹری ٹارگٹس کو کیوں جا کے حملہ کرتی ہے؟ وہ حملہ کرے، تھانوں پہ حملہ کر لے. وہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ فوج نے ان کو ہٹایا، فوجی قیادت نے، اور آپ لوگوں کو لا کے بٹھایا، تو آبویسلی ان کا غصہ تو ادھر ہی ہے نا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے مرکزوں پہ گئے. ماضی میں کیا ہوتا رہا؟ یہی ہوتا رہا. تو پھر ہم نے چیلنج کیا، ہم GHQ گئے، ہم کور کمانڈر کے گھر گئے. میرے گھر سے جو ہے 2 قدم کے فاصلے، ایگزیکٹلی 1 منٹ کے فاصلے کے اوپر ڈیو کمانڈر کا گھر ہے. آپ زیادہ سیانے تھے. آپ نہیں، میرا مطلب ایک چیز ہوتی ہے جس کا کوئی تقدس ہوتا ہے.
کہیں تو جا کے میرا مطلب ہے ڈین بھی 7 گھر چھڑ دینی ہے گی، تسی گھر ہی کوئی نہیں چھڑتے پے گے. اچھا چلو لگ رہا ہے کہ حالی چیزاں ول کنٹینیو دا وے دے آر. مجھے تو اس میں کچھ زیادہ چینج ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی تک پالیٹکس بھی ہو گئی، انٹرنیشنل بھی باتیں ہو گئی. دیجیے اللہ حافظ.